حضرت یسریٰ رضی اللہ جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تقدیس اللہ کی پاکی بیان کرنا مثلاً سبحان المالک القدوس پڑھنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کیے، اور جواب میں گویائی دی جائے گی اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ قیامت میں آدمی کے بدن سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا کہ ہر حصہ بدن نے کیا کیا نیک کام کیے اور کیا کیا ناجائز اور برے کام کیے ہیں۔ جس دن حشر میں اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جائے گا، پھر سب کے سب اس جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہیاں دیں گی اور بتائیں گی کہ ہمارے ذریعے سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ تعجب سے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی لذت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس پاک اللہ نے گویائی عطا کی جس نے سب چیزوں کو گویائی عطا فرمائی، اسی نے تم کو بھی اول پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو۔ قیامت کے دن کافر باوجود کہ اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ یہ لوگ دشمنی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے عزیز و اقارب گواہی دیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی جھٹلا دے گا تو اس کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا بدعمالیاں اس سے کرائی گئی تھیں۔ پل صراط سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا جیسے کہ بچہ جب اس کو باپ مار رہا ہو کہ وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا، اگر تو سیدھا چل کر پل صراط سے گزر جائے تو اپنے سب اعمال بتا دے گا۔ وہ اس کا وعدہ کرے گا کہ میں سچ سچ سب بتا دوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ وہ کہیں گے کہ اچھا سیدھا کھڑا ہو اور چل۔ وہ سہولت سے پل صراط پر گزر جائے گا اور پار ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا اب بتا۔ وہ سوچے گا کہ میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، اس لیے صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ اچھا، اگر ہم نے گواہ پیش کر دیے تو؟ وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی آس پاس نہیں ہے۔ اس کو خیال ہوگا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہے گا کہ اچھا لاؤ گواہ۔ تو اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا اور وہ کہنا شروع کریں گے تو مجبوراً اس کو اقرار کرنا پڑے گا، اور وہ کہے گا کہ بے شک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنا باقی ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ اچھا، ہم نے مغفرت کر دی۔ غرض ان وضوح سے ضروری ہے کہ آدمی کے اعضاء سے نیک کام بھی بکثرت ہوں تاکہ گواہ دونوں قسم کے مل سکیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم فرماتے تھے، اور اسی وجہ سے مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا حکم ہے
کی نشانات قدم بھی گواہی دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے برائی کا گواہ کوئی بھی نہ ہو، کہ گناہ کیے ہی نہیں یا توبہ وغیرہ سے معاف ہو گئے، اور بھلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں ہوں۔ جس کی سہل ترین صورت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ سے اس کو محو کر ڈالیں، اور نیکیاں اعمال ناموں میں باقی رہیں، جس سے گواہ بھی موجود ہوں، اور جن جن اعضاء سے نیک اعمال کیے ہیں وہ سب گواہی دیں۔